اللہ تبارک و تعالی سورہ مؤمن کی آیات نمبر 23 میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا اپنے احکامات دے کر وسلطان مبین اور واضح دلائل دے کر اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اپنے احکامات اور اپنی واضح دلیلیں یا معجزات یا مراد اس سے تورات ہے وہ دے کر بھیجا۔ یہاں سے لے کر پھر تقریباً 3 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے، اور قوم فرعون میں ایک شخص تھا جو مومن تھا، اس کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دعوت دیتے، لیکن کفار انکار کرتے تھے، ضد اور عناد کرتے تھے، ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج اور ملال ہوتا تھا، غمگین ہوتے تھے آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے لیے یہ واقعہ ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، کہ فرعون نے بھی ایسے موسیٰ علیہ السلام مبارک کے ساتھ ضد کیا تھا، بات نہیں مانی تھی، انکار کیا تھا، بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا، لیکن آخر کار کامیابی موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی، فرعون کی نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے واقعہ ذکر فرمایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام مبارک کو بِآیاتنا اپنے آیاتوں کے ساتھ، اپنی کلی نشانیات کے ساتھ، اپنے احکام کے ساتھ یا معجزات کے ساتھ، وہ سلطان مبین اور کلی نشانیاں دے کر، واضح معجزات دے کر، جس سے یہ تھی بیضا عصا الی فرعون، کس کے پاس بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کے پاس، حامان کے پاس، وقارون اور قارون کے پاس۔ فقالو ان سب نے کہا ساحر، کہ یہ تو جادوگر ہے، کذاب، بہت جھوٹ بولنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مبارک جب فرعون کے پاس، حامان کے پاس، قارون کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، یعنی یہ جو معجزات دکھا رہے ہیں وہ معجزات نہیں بلکہ جادو ہے، اور یہ جو بات بتا رہے ہیں کہ تورات اللہ کی جانب سے ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ واحد لا شریک ہے، اس پر ایمان لایا، یہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے اس کو رسول نہیں بنا کر بھیجا ہے۔ فرعون یہ قبطی تھا، اس زمانے کا بادشاہ تھا، حامان یہ اس کا وزیر تھا، یہ دونوں قبطی تھے، اور قارون یہ اسرائیلی تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام مبارک کے قوم کے آدمی تھا۔ ہاں پہلے اچھا آدمی تھا، لیکن بعد میں بہت مال ملنے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام مبارک کے ساتھ مقابلہ کرنے لگا، تو یہ بھی کافر ہوا۔ یہ 3 بڑے کافر ہیں جو موسیٰ علیہ السلام مبارک کے زمانے میں گزرے ہیں۔ فلما جاءہم، جب لے آیا موسیٰ علیہ السلام ہم ان کے پاس، بالحق کی سچی بات لے کر، من عندنا ہماری طرف سے، قالو ان لوگوں نے کہا، قتل کرو ابناء الذین، بیٹے ان لوگوں کے، آمنو جنہوں نے ایمان لایا ہے، معہو اس کے ساتھ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، واستحیوا نساءہم اور ان کے لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ جب موسیٰ علیہ السلام مبارک نبی اور رسول بنا تو آل فرعون نے یہ فیصلہ اور مشورہ کیا کہ جو بھی شخص موسیٰ علیہ السلام مبارک کے ساتھ ایمان لائے گا اللہ پر، تو اس کے نارینہ اولادوں کو قتل کر دیا جائے اور اس کی لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے، تاکہ ان کی جماعت قوی نہ ہو جائے۔ مردوں کو اس لیے قتل کرو اور لڑکیوں کو اس لیے زندہ رکھو تاکہ یہ ہماری خدمت کرے، ہمارے گھر میں مزدور بنے، ہمارے غلام بنے، ہمارے خادم بنے۔ روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مبارک کے پیدائش سے پہلے جب فرعون کو خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو گرا دے گا، تو فرعون نے وزراء سے مشورہ کیا، وزراء نے کہا بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے ایک فوج تیار کی گئی، ایک مہم چلایا گیا کہ جس بھی گھر میں بچہ پیدا ہو جائے نارینہ تو اس کو قتل کر دیا جائے، جس کے نتیجے میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے موسیٰ علیہ السلام مبارک کو صندوق میں ڈالا اور دریا میں چھوڑا، اور پھر دریا اس صندوق کو فرعون کے گھر کے پاس لایا۔ پھر فرعون کے گھر کی جو اندیا تھی انہوں نے اس کو پایا، پھر فرعون کی بیوی کے پاس لے کر گئے، فرعون کی بیوی نے اس کو بیٹا بنایا۔ اللہ کی قدرت ہے کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام مبارک پھلا بڑا، وہی شخص جو فرعون کی بادشاہت کا گرانے کا
سبب بنا، اسی کو اللہ نے فرعون کے گھر میں پرورش دی۔ ایک تو وہ زمانہ تھا۔ اب یہاں پہ کس زمانے کا ذکر ہے؟ یہاں پہ روایت میں ہے کہ ایک تو وہ اللہ تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کیا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام مبارک رسول بنے اللہ کی طرف سے اور جو ہے فرعون کو دعوت دی، فرعون نے بات نہیں مانی، پھر وہ جو جادو کا مقابلہ سورہ طہ یا سورہ قصص میں گزر گیا وہ ہوا، جادوگروں کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوا، تو وہ بھی جیتنے کے بعد اس کے بعد پھر فرعون نے یہ فیصلہ کیا۔ لیکن صحیح روایت سے پتہ نہیں چلا ہے کہ کیا اس فیصلے پر پھر عمل بھی کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ تو وما کید الکافرین، وما کید نہیں تھی کوئی تدبیر کافرین کا الا فی ضلال، مگر غلطی میں تھی، گمراہی میں تھی، بیکار تھی، ناکام تھی۔ کافرین نے جو بھی تدبیر کیا سب ناکام ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو بھی تدبیر کیا سب ناکام ہو، آخر میں موسیٰ علیہ السلام ہی جیت گیا۔ وقال فرعون، فرعون نے اہل دربار سے مشورہ کیا، کیا کہا ذرونی، چھوڑے مجھے، اقتل، میں قتل کروں گا موسیٰ علیہ السلام کو، ولیدعو، اور پکارے یہ موسیٰ علیہ السلام رب، اپنے رب کو مدد کے لیے۔ کیوں بھائی؟ انی اخاف، مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے، ایبدل دینکم، کہ وہ بدل ڈالے گا تمہارے دین کو، او ایظہرا، یا پھیلائے گا فی الارض، زمین میں فساد پھیلائے گا، او ایظہرا، یا غلبہ کرے گا فی الارض، زمین میں فساد کا، یعنی تمہارا حکومت پر جو ہے غلبہ کرے گا، تم سے حکومت چھینے گا، تمہارے حکومت کا پایا الٹ دے گا۔ فرعون کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، کیونکہ فرعون نے معجزات دیکھ چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کا سچائی بھی ان کو پتہ تھا، لیکن فرعون نے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ بات کیا کہ میں تو اب تک موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے قتل نہیں کر رہا ہوں کہ میں تمہارا خیال رکھ رہا ہوں، تمہارے اہل دربار کا جو ہے کیا کر رہا ہوں، خیال رکھ رہا ہوں، یا یہ ہے کہ مجھے اہل دربار اپنے مشاورین نے روکا ہے، ورنہ میں کب کا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتا، اس لیے نہیں قتل کیا ہے کہ درباریوں نے مجھے اجازت نہیں دی ہے ابھی تک، اور میں درباریوں کی، وزراء کی اور مشاورین کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، ان کے دل رکھنے کے لیے، یہ درباریوں کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کی، اور اپنی جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور اپنی ناکامی کو چھپانے، کیونکہ فرعون جانتا تھا کہ اگر میں ایسا کوئی اقدام کروں گا تو مجھ پر عذاب آئے گا، میں ناکام ہو جائے گا، کیونکہ بار بار فرعون ناکام ہوا ہے۔ جس طرح جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، اس مقابلے میں فرعون ناکام ہوا، تو فرعون سمجھ گیا تھا کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے، اگر میں اس کے قتل کی سازش رچوں گا تو میں ناکام ہو جاؤں گا، اس لیے یہ غلطی درباریوں کے سر پہ ڈالا۔ ولیدعو ربہ، اور تکبر دکھلانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا دکھلانے کے لیے کہا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو مدد کے لیے پکارے، بلائے، کوئی نہیں بچا سکتا میرے سے اب موسیٰ علیہ السلام کو، اس کا رب بھی اس کو نہیں بچا سکتا، تو اس طرح تکبرانہ انداز میں بات کی۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں سننے کے بعد کہا، انی عذت، میں پناہ مانگتا ہوں بربی، اپنے رب کا، وربکم، اور تمہارے رب کا، یعنی ہمارا اور تمہارا سب کا رب تو ایک ہے، سب کے پیدا کرنے والا ایک ہے، میں ہم سب کے رب کا پناہ مانگتا ہوں، من کل متکبر، ہر تکبر کرنے والے سے، ہر غرور سرکش آدمی سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی تم نے جو ابھی بیوقوفی کی باتیں کی کہ چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں، میں تو صاف دلائل پیش کر رہا ہوں، صاف بات کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا، اور تم اتنے مغرور اور سرکش ہو کہ کسی بات کو مانتے نہیں ہو اور اتنا بیوقوفی جاہلانہ باتیں کرتے ہو، لہٰذا ہم سب کے رب کی پناہ اس طرح متکبر شخص سے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ وقال رجل، اس دوران کہا ایک آدمی نے، مؤمن، جو مومن تھا، من آل فرعون، لیکن یہ آدمی آل فرعون سے تعقیبتی تھا، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپایا رکھا تھا، یعنی ابھی تک اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا، ظاہر اس لیے نہیں کیا تھا کہ خوف تھا، ڈر تھا کہ فرعون کہیں سزا نہ دے، اور ممکن تھا کہ فرعون سزا دیتا، کیونکہ فرعون نے اپنی بیوی کو، آسیہ بیوی کو
بھی سزا دی ایمان لانے کی وجہ سے، اتنی سخت سزا دی کہ ان کو کیلوں سے دیواروں پر جو ہے باندھ دیا۔ اتقتلون، کیا تم قتل کرتے ہو، رجلاً، ایسے آدمی کو، یہ اس مومن قبطی نے کہا کہ کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، ایقولا، کہ صرف یہ کہتا ہے وہ، ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، صرف اس بات پر اس کو قتل کرو گے؟ وقد جاءکم، اور حال یہ ہے کہ تحقیق کے ساتھ وہ لے آیا ہے تمہارے پاس، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ ہاں، ید بیضا ہے، عصا ہے، اتنے معجزات ہے، تورات ہے، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود پھر بھی اس کو قتل کرو گے؟ نہیں، ایسے غلطی کبھی مت کرنا۔ یہ آدمی اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، ظاہر میں دکھلا رہا تھا کہ میں فرعون کی سائڈ میں ہوں، لیکن اصل میں یہ موسیٰ علیہ السلام کی سائڈ میں تھا۔ کیسے؟ آگے خطاب سے پتہ چلے گا۔ اس نے کہا وَإِيَّكُ كَاذِبًا، اگر وہ جھوٹا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا نا، کیونکہ اتنا بڑا دعویٰ کرنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی طرف سے معجزات اور کتاب لے کر آیا ہوں، تو اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کی جھوٹ کا وبال اور گناہ اسی پر پڑے گا نا۔ کوئی جھوٹے آدمی کو اللہ ایسے توڑی چھوڑے گا، اس پر عذاب ضرور نازل ہوگا جو نبی نہ ہوگا اور اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا۔ یہ اگر جھوٹا ہے تو وَإِيَّكُ صَادِقًا، اگر وہ سچا ہے، یُصِبْکُم، تو آ پڑے گی تم لوگوں پر، بعض الذی، کچھ حصہ اس چیز کا، یعدکم، جس کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام مبارک جھوٹا ہے تو اس کی جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اگر سچا ہے تو موسیٰ علیہ السلام جس بات کا تم سے وعدہ کرتا ہے اس کا کچھ حصہ تم پر ضرور پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا وعدہ کیا تھا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، آخرت میں تو عذاب ہے۔ ان اللہ لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں کرتا، من ہوا، اس شخص کو، مسرفن، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو، حد سے گزر جانے والا ہو، سرکش ہو، کذاب، بہت جھوٹا ہو۔